الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں محاربہ اور فساد فی الارض کے جرم کی سزا زیر بحث ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا کہ محاربے سے کیا مراد ہے، فساد فی الارض سے کیا مراد ہے، اور یہ بات بھی واضح کر چکا کہ یہ در حقیقت فساد فی الارض کی سزائیں ہیں، لیکن آیت میں جملے کا در و بست اس نوعیت کا ہے کہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لینا یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ یعنی جب اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو، جس کو ہم حکومت الہیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اس وقت اگر کوئی حکم دیا جاتا ہے، کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر سرکشی اختیار کی جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی فساد فی الارض کے تحت آ جائے گا۔ گویا فساد فی الارض کیا ہے، یہ تو عقل عام کی چیز ہے، ہم بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ اس کی مختلف صورتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، لیکن یہ ایک پہلو ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعین فرما دیا ہے۔ اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کس طریقے سے کیا۔ اس میں ایک مثال پہلے دے چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ چرواہوں نے جب یہ معاملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چنانچہ ہمارے علماء بھی اس واقعے کو حرابہ ہی کے تحت رکھتے ہیں یا فساد فی الارض ہی کے تحت رکھتے ہیں۔ ان کو جیسی عبرتناک سزا دی گئی اس کا ذکر میں تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں، اور اس میں امام بخاری جو روایت لائے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو رجم کے واقعات پیش آئے، چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام واقعات بھی در حقیقت اسی آیت کے تحت ہیں، ان کا کیا محل تھا، کیا موقع تھا۔ یہاں میں ایک اصولی بات، چونکہ اب روایت آگے آ گئی ہے، اس کو میں پیش کرنے والا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ غلطی کیا ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی موضوع کی روایات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اس سے قانون اخذ کر کے قرآن مجید کی طرف آئیں۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں بالعموم یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کئی پہلوؤں سے بہت ناقص طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی یہ روایات لوگ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی بات کہی ہے، سننے والوں نے اسے سنا ہے۔ جو چیزیں قانون اور ضابطے سے متعلق ہوتی ہیں وہ اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس بلاغت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر واضح کرتی ہے۔ روایات میں یہی چیز افراد کے الفاظ میں ہم تک پہنچتی ہے۔ روایت بالمعنی کے طریقے پر کیا بات سنی، کس طرح نقل کی، آگے کہاں تک پہنچی، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ بات طے کر لی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ کی تقریر و تصویب سب ظاہر مطالعے کی چیز ہیں، تو اب جب سزاؤں کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو روایت کیا جاتا ہے تو یہ بڑی نازک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے بیان قانون اور ایک دوسری چیز ہے قانون کا اطلاق۔ یعنی قانون کو بیان کرتے وقت بھی کیسی کچھ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے، اس کا آپ روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں ایک باقاعدہ پیشہ وجود میں آیا ہے، وکلا کا پیشہ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قانون میں مہارت پہ ہم پہنچاتا ہے۔ یعنی آئین میں کیا لکھا ہوا ہے،
اس کے الفاظ کیا ہیں، قانون کی کتاب میں قانون کو کس طرح ضبط کیا گیا ہے، اس میں کیا حدود و شرائط ہیں، کس طرح اس کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو ماہرانہ طریقے پر اس چیز کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اس کو سمجھا بھی جاتا ہے، پھر بھی اس پر بحث ہوتی رہتی ہے. ایک چیز ہے اطلاق، یعنی یہ تو بیان قانون ہے. اطلاق جب کیا جا رہا ہے تو اس میں ایک واقعہ پیش آ رہا ہے جس کو دیکھنے والا بعض اوقات سمجھتا ہی نہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، یعنی یہ گفتگو کس پس منظر میں ہو رہی ہے، معاملہ کیا ہے، جس نے سزا دی ہے اس نے کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے. وہ اپنے فہم کے لحاظ سے جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے. اور میں جب روایات آپ کے سامنے رکھوں گا تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں اگر دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ راہ چلتے لوگ ہیں جنہوں نے ان واقعات کو بیان کر دیا. یعنی آپ تصور کیجئے کہ ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس کی کیا نزاکتیں ہیں. ایک موقع کے اوپر جج سزا دے رہا ہے، سزا پر عمل ہو رہا ہے، سزا کا نفاذ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے کو بہت چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اس کا ایک قانون کا فہم ہونا چاہیے، اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اطلاقی معاملہ ہے اور اطلاقی معاملے میں کچھ چیزیں پس منظر میں ہوں گی، کچھ پیش منظر میں ہوں گی، کچھ سامنے نظر آ رہی ہوں گی، کچھ وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کو جج نے یا قاضی نے ملحوظ رکھا ہے لیکن ان کا اس موقع پر ابلاغ نہیں ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھے بغیر ہمارے ہاں ترتیب یہ قائم کر دی گئی کہ انہی واقعات سے، انہی مقدمات کی رودات سے اور انہی روایات سے جن میں اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں ہم اپنا قانون اخذ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس کا جو مزے کا خیز نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں آگے چل کر زنا کی سزا میں بتاؤں گا کہ اس آیت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، لیکن یہاں اس کا جو حصہ زیر بحث ہے وہ اب وہاں پہنچ گیا ہے کہ جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تحت بعض زانیوں کو رجم کی سزا دی، تو اب دیکھیے میں کیا چیزیں ہیں جن میں اتفاق کر رہا ہوں. یعنی پہلی بات جس سے میں اتفاق کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روداد مقدمہ کیا ہے، واقعہ کیسے بیان ہوا ہے. ان چیزوں میں تو غلطی کا امکان ہے اور میں ابھی بتاؤں گا کیسی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے یہ واقعہ تواتر ہی کی حد تک پہنچا ہوا ہے. یعنی ایک تواتر وہ ہے کہ جس سے سنت منتقل ہوتی ہے، جس سے قرآن منتقل ہوا ہے. ایک تواتر وہ ہے جو اخبار میں واقع ہو جاتا ہے، اطلاع میں واقع ہو جاتا ہے. یعنی واقعہ کربلا ہوا ہے، اس میں تو شبہ نہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں اس میں بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے. پاکستان میں زلزلہ آیا ہے یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، اس کا انکار کرنا مقابرت ہوگی، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، زلزلہ کیسے آیا تھا، اس میں حکومت نے کیا کیا تھا، اس میں لوگوں نے کیا کیا تھا، اس میں کیا معاملات پیش آئے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر تفصیلات کا تقاضا کرتی ہیں. تو پہلی قدر مشترک جو آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رجم بہرحال ہوا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اس درجے میں تو نہیں لیکن بہرحال قابل قبول ہے، اور وہ یہ کہ رجم زنا کے بعض مجرموں کو کیا گیا ہے. یعنی بدکاری کے، زنا کے مجرموں کو جس طریقے سے ہم نے اکل کے لوگوں کا واقعہ پڑھا کہ اس میں قتل اور ڈاکہ اور اس طرح کے جرائم مل گئے ہیں. یعنی وہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا ہے، وہ اونٹ ہکا لے گئے ہیں، وہ بیت المال کے اونٹ تھے. یہ ساری چیزیں وہاں پر کچھ ملی جلی نظر آتی ہیں اس واقعے میں. حرابہ یا فساد فی الارض کی نوعیت وہاں ذرا مختلف ہے. یہ بات معلوم ہوتی ہے، پہلی بات جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور میرے نزدیک مقابرت ہوگی اگر انکار کیا جائے کہ رجم کے واقعات پیش آئے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ زنا کے بعض مجرموں سے متعلق پیش آئے ہیں، یعنی انہیں یہ سزا دی گئی ہے. تیسری چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا بھی ذکر کیا ہے. یہ جو تین چیزیں ہیں ان تینوں کو ہم مانتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ رجم کے واقعات پیش آئے
اور یہ چیز روایات میں جس طریقے سے بیان ہوئی ہے اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ زنا ہی کے مجرموں سے متعلق پیش آئے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے یہ روایت کیے گئے ہیں ان سب میں کم و بیش یہ چیز بھی نمایاں ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ شادی کا ذکر بھی ہوا ہے، شادی کے بارے میں بھی سوالات پوچھے گئے ہیں۔ پہلی دو چیزیں واقع سے متعلق ہیں، تیسری چیز کو عقل عام قبول کرتی ہے۔ یعنی جیسے میں اس سے پہلے مثال دے چکا کہ اگر کسی چور سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بھوکے تو نہیں تھے، اس نے ایک بیکری پر ڈاکہ ڈال دیا ہے، یا فرض کر لیجئے کہ ایک نوجوان ہے تو پوچھا گیا ہے کہ بھائی تمہاری بہن کی شادی تو نہیں ہونے والی تھی، تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں پیش آ گئی تھی۔ اس طرح چوری کے بارے میں یہ سوالات ہو سکتے ہیں، کیوں؟ مجرم کے حالات کو متعین کرنے کے لیے۔ یہ قانون کی اخلاقیات کا مسلمہ ہے کہ جب آپ سزا دیں گے تو آپ مجرم کے حالات کے بارے میں سوالات کریں گے، اور ظاہر ہے یہ سوالات کس نوعیت کے ہوں گے؟ جس نوعیت کا جرم ہے۔ تو زنا اور بدکاری جس نوعیت کا جرم ہے اس میں یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نوجوان ہے، الڑ ہے، بری صحبت میں بیٹھ گیا ہے، چھوٹی عمر ہے، شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، کیا صورتحال ہے؟ یہ سارے سوالات ہر اچھا جج، ہر اچھا قاضی پوچھے گا۔ تو اس وجہ سے یہ معقول بات لگتی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ جہاں آ کے غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے چونکہ الٹی ترتیب اختیار کی، بجائے اس کے کہ وہ قرآن سے روایات کی طرف جاتے، قرآن سے مقدمات کی طرف جاتے، قرآن مجید سے آگے بڑھتے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اطلاقی معاملات کیسے پیش آئے ہیں، انہوں نے چونکہ ترتیب الٹ دی تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ شادی شدہ کی سزا ہے۔ شادی شدہ ہونا، غیر شادی شدہ ہونا احوال میں سے ایک حالت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چور سے اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ اصل میں اس آدمی کی سزا ہے جو گھر سے کھا کر آیا ہو۔ یہ احوال میں سے ایک حالت ہے۔ سوال ضرور پوچھا گیا ہے، زیر بحث بھی آیا ہے، لیکن احوال میں سے ایک حالت، ایسی بہت سی دوسری حالتیں بھی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ایک قاضی یا ایک جج قانون کا نفاذ کرتے وقت، مجرم کو سزا دیتے وقت سوال کرے۔ یہی ہے، یہ وہ تنہا چیز ہے جس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، یعنی فقہا نے اس یہ بھی کو یہی بنا دیا ہے۔ یہ بھی ایک چیز تھی جو پوچھی جانی چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے جو زیر بحث آئی ہے اطلاقی معاملات میں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو یہی بنا دیا۔ یہ چیز روایات میں کیسے بیان ہوئی ہے، روایات کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم ایک نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہی ایک روایت کیوں ہے کہ میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس روایت میں بھی مسائل ہیں، لیکن اس کو میں نے انتخاب کر کے یہ بتایا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس روایت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے اور حدیث کی مستند کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ رجم کے واقعات میں یہ بیان قانون کی روایت ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ بیان قانون کا پس منظر کیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ایک نظر روایات پر ڈال لیجیے۔ روایات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس اصول کو سامنے رکھ لیجیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس قرآن مجید کا ایک حکم ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ حکم جس جرم کو بیان کرتا ہے اس کا مصداق 10 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی بدکاری کا مصداق، بدکاری کی سزا زیر بحث آئے گی، ایک ہی ہے، بدکاری ہے۔ قتل کا مصداق ایک ہی چیز ہے، قتل ہے۔ چوری کا مصداق ایک ہی چیز ہے، چوری ہے۔ لیکن فساد فی الارض 10 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ڈاکے کی بعض نوعیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم فساد فی الارض کہیں، قتل کی بعض ایسی نوعیتیں ہیں جس کو ہم فساد فی الارض کہیں، بدکاری کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس کو ہم فساد فی الارض کہیں۔ تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جن مجرموں کو رجم کیا گیا اسی آیت کے تحت کیا گیا، اور ان کا اصل جرم کیا تھا؟ وہ فساد فی الارض تھا۔ بدکاری کے ساتھ فساد فی الارض کیسے متعلق ہوتا ہے، اگرچہ میں اس کی طرف اشارہ کر چکا، اور اس کی بعض صورتیں بالکل بدیہی ہیں، لیکن ہم روایتوں کا بھی جائزہ لینے کے بعد پھر یہ دیکھیں کیا ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ روایتیں کیا ہیں؟ وہ حقیقت میں قانون کا اطلاق ہے، ان کے اوپر اصطلاحی تعبیر کا اطلاق بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سنت ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں،
اس عمل کو دیکھنے والے بیان کر رہے ہیں یا کسی موقع پر قانون کی وضاحت کر رہے ہیں اور اس کو سننے والے بیان کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم ان کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ کیا قبول کرنا ہے، کیا قبول نہیں کرنا، اور راویوں کے تصرفات سے صورتحال میں کیا خرابی پیدا ہوئی۔ میں نے جس وقت یہ موضوع پاکستان میں زیر بحث آ گیا تھا تو ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، یہ میری کتاب برہان میں ہے۔ یہاں بحث کو روک کر میں اسی مضمون کے بعض حصے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس سے پوری تصویر سامنے آ جائے گی۔ تاہم یہ چیز ملحوظ رہے کہ یہ سب روایات اثبات مدعا کے لیے نہیں ہیں، یعنی چلیں گے ہم قرآن ہی سے۔ قرآن مجید نے جو تحدیدات مقرر کر دی ہیں، یعنی پہلی یہ کہ کسی شخص کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی، کسی شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے دو صورتوں کے، اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، اس نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا ہو۔ فساد فی الارض ایک جرم ہے، اس کی سزائیں قرآن میں بیان ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک سزا تقتیل بھی ہے، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کرنا۔ بدیہی چیز ہے کہ رجم بھی اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں پیش آئی، یہ زنا کے مجرموں سے متعلق پیش آئی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شادی زیر بحث آئی ہے، یعنی مجرم کے حالات میں اس چیز کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن یہی مناط حکم نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، یہ احوال میں سے ایک حالت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اختلاف کہاں کر رہے ہیں، یعنی صرف اس حصے میں، اور یہی فرق ہے ہمارے نقطہ نظر میں اور ان لوگوں کے نقطہ نظر میں جو روایات کو، آثار کو، تاریخ کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سے یہ بات سمجھ لی۔ قرآن مجید سے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ پھر اس کے اطلاق کے واقعات یا اس کی روایات کس نوعیت کی ہیں اور ان میں سے کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو آئیے اب برہان میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بیان قانون کی روایات اور نفاذ قانون کی روایات کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی ایک قانون دان، ایک فقیہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں قاعدہ کیا ہے، آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، تعزیرات پاکستان میں کیا قانون بیان کیا گیا ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مقدمے پر اس قانون کا اطلاق کیا گیا، اس کی روایات بیان ہو رہی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو پہلے تو اس خلط مبس ختم کر لیجئے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت قانون بیان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت غیر معمولی ہے، لیکن جس وقت آپ عمل کر رہے ہیں اور دیکھنے والے اس کو بیان کر رہے ہیں اس میں دسیوں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اطلاق کی وضاحت نہیں کر رہے، ایک عمل ہے جو ہو رہا ہے، ان کو ایک درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو دیکھیے کہ اس میں جو روایات ہمارے پاس ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی روایت جو حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، اسے امام مسلم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا انی خذوا انی خذوا انی فقد جعل اللہ لہن سبیلا البکر بالبکر جلد و مئہ والنفی سنہ والسیب بالسیب جلد و مئہ والرجم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ دیکھیے بیان قانون ہے، یعنی یہاں اطلاق نہیں بیان ہو رہا، کوئی واقعہ نہیں بیان ہو رہا، بیان قانون ہے۔ مجھ سے لو مجھ سے لو مجھ سے لو، زانیہ عورتوں کے معاملے میں اللہ نے جو حکم نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ نازل فرما دیا۔ یہ اس روایت میں ایک اہم ٹکڑا ہے، لیکن میں اس وقت اس پہلو سے بحث نہیں کر رہا۔ یہ جو روایت چونکہ قبول کی ہے میں نے، تو اس وجہ سے میں اس پر بحث بھی وہیں کروں گا اس ساری بحث کے بعد۔ غیر شادی شدہ مرد کی غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ مرد کی شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور رجم۔ یعنی روایت دیکھ لیجئے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کنوارا کسی کنواری عورت سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور اگر کوئی شادی شدہ کسی شادی شدہ عورت سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم۔ اب دوسری روایت سنیے،
دوسری روایت جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ موطا امام مالک میں اس طرح بیان ہوئی ہے. کالا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ایاکم ان تہلکوا عن آیات الرجم ان یقول قائل لا نجد حدین فی کتاب اللہ فقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا والذی نفسی بیدہ لولا ان یقول الناس زادہ عمر بن الخطاب فی کتاب اللہ تعالی لکتبتها الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ فإنا قد کراناها. یہ موطا کی روایت ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم آیت رجم کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو. یعنی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ رجم کی کوئی آیت ہے، اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کہنے والے کہیں کہ ہم تو اللہ کی کتاب میں 2 سزاؤں کا ذکر کہیں نہیں پاتے. یعنی 2 سزاؤں سے مراد کہ بدکاری کی سزا میں تازیانہ بھی ہو اور رجم بھی ہو. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا تو میں یہ آیت اس میں لکھ دیتا. یعنی کس میں لکھ دیتا؟ قرآن مجید میں لکھ دیتا. اس لیے کہ ہم نے یہ آیت خود تلاوت کی ہے. وہ آیت سنیے وہ کیا ہے. وہ آیت یہ ہے کہ الشیخ والشیخۃ فرجموہا البتۃ، بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کو لازماً رجم کر دو. یعنی دیکھیے اوپر کیا زیر بحث تھا، اب کیا زیر بحث. تو یہ دوسری روایت، ان پر میں تبصرہ کروں گا آگے چل کے، پہلے روایات اپنے سامنے رکھ لیجئے. یہی روایت بخاری میں یوں نقل ہوئی ہے. اب یعنی یہی مضمون ہے، بخاری اس کو اس طرح نقل کرتے ہیں. ان اللہ بعث محمدً صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ آیت الرجم فقراناها واکلناها ووعیناها فلذا رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعد فاخشى ان طالب الناس زمان یقول قائل واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ فیدلوا بترک فریضۃ انزلها اللہ والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی. اس میں آیت رجم بھی تھی. یعنی وہاں بھی وہ آیت زیر بحث تھی، اب پھر آیت زیر بحث آ گئی. چنانچہ ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا اور یاد کیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو ہم نے پڑھا بھی، سمجھا بھی اور یاد بھی کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر رجم کیا اور ان کے بعد ہم نے بھی رجم کیا. مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ کہنے والے کہیں گے کہ ہم تو رجم کی آیت اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں پاتے، اور اس طرح اللہ کے نازل کردہ ایک فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہوں گے. یاد رکھو رجم اللہ کی کتاب میں ہر اس مرد و عورت پر واجب ہے جو شادی کے بعد زنا کرے. تو اس میں بھی آیت نقل نہیں ہوئی لیکن آیت کا ذکر ہو گیا ہے. تیسری روایت سنن نسائی میں ام المومنین سیدہ عائشہ سے ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے. تیسری روایت یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث خصال زان محسن یرجم اور رجل قتل رجل متعمدا فیقتل اور رجل یخرج من الاسلام یحارب اللہ عز وجل ورسولہ فیقتل او یسلب او ینفى من الارض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خون صرف 3 صورتوں میں حلال ہے. ایک شادی شدہ زانی، اسے رجم کیا جائے گا. دوسرے وہ شخص جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، اسے اس شخص کے قصاص میں قتل کیا جائے گا. تیسرے وہ شخص جو اسلام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے آمادہ جنگ ہو، اسے قتل کیا جائے گا یا سولی دی جائے گی یا وہ جلا وطن کر دیا جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی آیت کا اس میں حوالہ ہے. اس سلسلے کی چوتھی روایت وہ ہے جو مصنف عبد الرزاق میں ہے. وہ روایت یہ ہے کہ البکران یجلدان و ینفیان
والسیبان یرجمان ولا یجلدان والشیخان یجلدان ثم یرجمان، کنوارے زانی کی سزا 100 کوڑے اور جلاوطنی ہے، شادی شدہ زانی کو صرف رجم کی سزا دی جائے گی، اور بوڑھے زانیوں کو پہلے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے بعد رجم کیا جائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، یہ بیان ایک قانون کی روایات ہے۔ ایک قانون ہم کو خدا کا پیغمبر دینے کے لیے آیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ انہی روایات کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ تو ان روایات کی صورت کیا ہے، اب ذرا تجزیہ دیکھیے جو میں نے اس کا کیا ہے۔ رجم کی سزا کے بارے میں یہی روایات ہیں، یہی روایات سے مطلب مقدمات الگ چیز ہیں، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو جمع کر کے لوگ 31 32 40 روایات بنا دیتے ہیں۔ یہی روایات ہیں جو میں نے نقل کر دی ہیں، بیان قانون کی روایات، جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قانون کے بیان کی نسبت کی گئی ہے۔ رجم کی سزا کے بارے میں یہی روایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہیں۔ ان کا ذرا تدبر کی نگاہ سے مطالعہ کیجیے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان روایات کا ہم تجزیہ کریں تو کیا صورت سامنے آتی ہے۔ پہلی بات جو ان روایات پر غور کرنے سے سامنے آتی ہے وہ ان کا باہمی تناقض ہے۔ یعنی ایک قانون بیان کرنا ہے، یا ایسے ہی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، دوسری جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ نہیں چور عورت کے ہاتھ نہ کاٹنا، تیسری جگہ بیان ہوا ہے کہ نہیں چور عورت اور مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز پر عمل کرنے کے لیے ہم کہاں کھڑے ہوں۔ تو پہلی چیز ان کا باہمی تناقض ہے، جسے نہ ان پچھلی 13 صدیوں میں کوئی شخص کبھی دور کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور نہ ہو سکتا۔ یعنی جب اس طرح کی متناقض روایات آ جاتی ہیں تو پھر لوگ سند کی بحث چھیڑ دیتے ہیں اور اس طرح کی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سے اس آخری اثر کو چھوڑ کر باقی کم و بیش تمام روایات حدیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری کی سزا میں زانی اور زانیہ کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کا الگ الگ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ تازیانے اور جلاوطنی کی سزا صرف اس صورت میں دی جائے گی جب زانی اور زانیہ دونوں کنوارے ہوں، اور تازیانے اور رجم کی سزا بھی اسی صورت میں نافذ ہوگی جب وہ دونوں شادی شدہ ہوں۔ یعنی گویا اگر آپ پہلی روایت پر انحصار کر لیں تو قانون ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ جب بدکاری کا معاملہ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ کیا دونوں کنوارے ہیں تو ایک سزا ہے، کیا دونوں شادی شدہ ہیں تو ایک دوسری سزا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت کو دیکھیے تو اس میں اسی طرح یہ بات بھی اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ کنوارے زانیوں کو رجم کی سزا دینے سے پہلے 100 کوڑے بھی لازماً مارے جائیں گے۔ یعنی دو باتیں اس روایت سے، پہلی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسی صورت میں یہ سزا ہوگی جبکہ دونوں کی حالت ایک ہو، یعنی دونوں کنوارے ہیں تو یہ سزا، دونوں شادی شدہ ہیں تو یہ سزا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس میں کنوارے زانیوں کو رجم کی سزا دینے سے پہلے 100 کوڑے بھی لازم مارے جائیں گے۔ یعنی اگر ان کو جلاوطنی کی سزا دینی ہے تو 100 کوڑے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سزا دینی ہے تو پہلے 100 کوڑے۔ یعنی سزائیں دو ہیں جو جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسری روایت کو دیکھیے تو اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بحث ہی سرے سے ختم ہو گئی۔ یعنی جب ہم دوسری روایت میں آتے ہیں تو وہاں الفاظ ہی بالکل الگ ہیں، مدعا ہی بالکل الگ ہے۔ یعنی وہاں چلیے ہم ٹھہر جاتے اور اس سے کوئی قانون اخذ کر لیتے، لیکن دوسری روایت تک پہنچتے پہنچتے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زیر بحث ہی نہیں۔ اس کے بالکل برخلاف جو بات اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سنگساری کی سزا در حقیقت بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کے لیے ہے۔ یعنی اب ہمیں قانون کیا ثبت کرنا پڑے گا؟ مثال کے طرف ہم پاکستان میں اس قانون کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی روایت کو سامنے رکھیں تو قانون یہ بنتا ہے کہ دونوں کی حالت ایک ہوگی تو یہ سزائیں دی جائیں گی۔ دوسری کو سامنے رکھیے تو قانون یہ ہوگا کہ یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے، بوڑھے زانیوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ سنگساری کی سزا در حقیقت بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کے لیے ہے، یہ کسی اور کو دی جائے یا نہ دی جائے ان بیچاروں پر تو اسے بہرحال نافذ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ دوسری روایت کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن یہی روایت جب بخاری میں بیان ہوئی تو اس میں اس سزا کے لیے پھر شادی کا ذکر ہوا۔ یعنی
ایک جگہ وہ روایت بیان ہوئی ہے موطا امام مالک میں، تو وہاں اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زیر بحث نہیں، بوڑھا اور بوڑھی زانیہ زیر بحث آ گئے ہیں، اور وہی مضمون وہی روایت سیدنا عمر کی نسبت سے بخاری میں بیان ہوتی ہے تو پھر شادی کا ذکر آ جاتا ہے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ اس آیت میں شادی شدہ کی یہ سزا بیان ہوئی تھی، وہاں وہ آیت بھی نقل ہو گئی ہے، یہاں آیت نقل نہیں ہوئی۔ تیسری روایت میں بوڑھے تو 7 بچ گئے ہیں، رجم سے پہلے 100 کوڑے کی سزا بھی معاف کر دی گئی ہے۔ پہلی روایت میں رجم کی سزا کے لیے شادی شدہ سے شادی شدہ کے زنا کی جو شرط بیان ہوئی تھی وہ بھی اس میں ختم ہو گئی ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر کر کے جو قانون اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ مرد خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ سے، ہر 2 حالتوں میں اس کو رجم کی سزا دی جائے گی۔ یعنی جو یہ روایت ہے، جس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو آپ 3 ہی صورتوں میں قتل کر سکتے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسری صورت سامنے آتی ہے، یعنی اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ بیان قانون کا موقع ہے نا، آپ کو کسی آدمی کو رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، اس کا قانون آپ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ قانون کس صورت پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہاں یہ ہے کہ نہیں، بس یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خود شادی شدہ ہے۔ یعنی پہلی روایت دونوں کی ایک حالت پر اصرار کر رہی تھی، پھر بوڑھا اور بوڑھی زیر بحث آ گئے، پھر صرف شادی شدہ زیر بحث آ گیا، اور اب یہ روایت ہم کو بتا رہی ہے کہ نہیں، ایک ہی کی حالت دیکھی جائے گی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ چوتھی روایت ان سب سے مختلف ہے، اس میں تازیانے اور جلاوطنی کی سزا کے لیے غیر شادی شدہ سے غیر شادی شدہ کے زنا کی شرط بھی باقی نہیں رہی۔ شادی شدہ زانیوں کے لیے بھی اس میں صرف رجم کی سزا بیان ہوئی ہے، لیکن بوڑھے اس روایت کی روح سے بے طرح مرے ہیں، ان کی جو سزا اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں سنساری سے پہلے 100 کوڑے بھی لازماً مارے جائیں گے۔ یعنی یہ جو آخری روایت ہے یہ قانون کی بالکل ہی ایک اور صورت ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ گویا معاملہ وہی ہے کہ کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں بزم ناز سے یار خبر الگ الگ۔ یعنی اب کیا کریں، لوگ کہتے ہیں نا کہ روایات میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اور اب تو بعض لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس کا سنت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس قانون کے بیان میں تضادات اور تناقضات کی ایک دنیا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ آپ ان روایات کا مطالعہ کریں گے، ان کو ایک جگہ رکھ کے، تو یہ واضح ہو جائے گا بالکل، اور پھر اس کے بعد توضیحات پڑھتے رہیے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تناقض کو کبھی کوئی دور نہیں کر سکا۔ دوسری بات جو ان میں سے بالخصوص موطا امام مالک کی روایت سے سامنے آتی ہے، یعنی بخاری کی روایت کی تو میں توجیہ کر دوں گا، لیکن موطا امام مالک کی روایت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سارا قرآن یہی نہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو آیت ہے الشیخ والشیخہ، یہ آیت قرآن میں تھی، یہ آیت قرآن مجید کا ایک حکم بیان کرتی ہے، یہ حکم ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، لیکن یہ اس وقت قرآن میں نہیں ہے۔ سارا قرآن یہی نہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ اس میں سے بعض آیات نکال دی گئی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ نہایت خطرناک ہے، اور جس منافق نے بھی اسے وضع کیا ہے اس کا مقصد صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں کی نگاہوں میں مشتبہ ٹھہرایا جائے اور اہل فتنہ کے لیے راستہ نکالا جائے کہ وہ اس طرح کی بعض دوسری آیات وضع کر کے اپنے عقائد و نظریات بھی اللہ کی اس کتاب میں داخل کر سکیں۔ یعنی یہ روایت راستہ کھول رہی ہے کہ آپ بھی حدثنا اخبرنا کہیے، اور اس کے بعد یہ کہیے کہ یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے۔ پھر وہ جملہ جسے اس روایت میں قرآن کی آیت قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ آیت بھی نقل ہو گئی ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے اس قدر پست ہے، کوئی آدمی جو عربی کا ذوق رکھتا ہو وہ اس سے مختلف نتیجے پر نہیں پہنچتا، اس قدر پست ہے کہ قرآن کے مخمل میں اسٹارٹ کا پیوند لگانا اور اس کی لاہوتی زبان کے ساتھ اس کا جوڑ ملانا تو ایک طرف، کسی سلیم المذاق آدمی کے لیے اسے پیغمبر کا قول قرار دینا بھی ممکن نہیں۔ یعنی رسول اللہ کی بھی ایک زبان ہے، اس کا بھی ایک غیر معمولی حسن ہے، یہ اس معیار پر بھی پورا نہیں اترتا۔ پھر یہ بات بھی نہایت مزے کا خیز ہے کہ آیت نکال دی گئی اور اس کا حکم بھی باقی ہے۔ یعنی یہ کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ ہمیں اس کے حکم کا پابند رکھا گیا، آیت نکال دی گئی،
جبکہ قرآن میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں جن کا حکم قرآن ہی کی کسی دوسری آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر یہ سوال بھی اس کے بارے میں ہر عاقل کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر قرآن کی ایک آیت تھی اور نکال دی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا حکم بھی ختم ہو گیا، یعنی اگر یہ ایسا ہی تھا تو پھر حکم کے باقی رہنے کے کیا معنی؟ اس سے اب رجم کے حق میں استدلال آخر کس طرح کیا جائے گا؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے۔ یہ روایت بالکل بیہودہ روایت ہے، یہ ان کا اقتباس ہے، اور ستم یہ ہے کہ اس کو منسوب حضرت عمر کی طرف کیا گیا ہے، حالانکہ ان کے عہد مبارک میں اگر کوئی یہ روایت کرنے کی جرت کرتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے درے سے نہ بچ سکتا۔ یہ دو باتیں، اس کے بعد ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے، وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔